بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں جناب، اور خبریں قومی سیاست کے بارے میں بھی ہیں۔ اور اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ ذرا معاملہ تھوڑا سا نیک ٹو نیک چل رہا ہے، نیک ٹو نیک اس سینس میں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ ایسی بالیں کروائی ہیں 2-4 کہ سمجھ نہیں آ رہی اپوزیشن کو کہ وہ کیا کرے۔ ان بالوں پہ کھیلے، ان کو چھوڑ دے۔ ہر دو صورتوں میں کھیلتی ہے تب بھی، چھوڑتی ہے تب بھی ان کو خطرہ موجود ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی ہوگا۔ اور کیوں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس وقت شریف فیملی کو خاص طور پہ 2 محاذوں پہ ان کو موجود ہے لڑائی ان کی۔ نمبر 1 بلکہ 3 محاذوں پہ۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بدستور خراب ہیں، ان میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ پھر انٹرنیشنل پلیئرز جن پہ ان کو تھا کہ تکیہ کیا ہوا تھا، انٹرنیشنل پلیئرز بھی ذرا تھوڑے سے ڈاواڈول ہیں، وہ مدد نہیں کر سکے جن کی ان کو توقع تھی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل پلیئرز کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات، پھر انٹرنل ان کا سب سے زیادہ تکیہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو استعمال کرنے کے بعد چھوڑ چکی، اور وہ سائڈ پہ جو کچھ انہوں نے اچیو کرنا تھا پولیٹیکلی وہ اچیو کر لیا سینٹ میں، قومی اسمبلی میں۔ ادروائز پھر اب ان کی لڑائی کہاں پھر شریف فیملی کے اندر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اس ساری چیزوں کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ اس ساری چیزوں کا فائدہ پہنچ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ اور وزیر اعظم عمران خان کو گرانے کے لیے جو کوششیں کی تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اب اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک خبر میں آپ کو دے دوں جانے سے پہلے، وہ ہے کہ جو کشمیر کانفرنس ہوئی تھی دلی میں نریندر مودی کے لیے، اس میں اب مزید خبریں آ رہی ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نہ صرف وہ ناکام تو ہو ہی گئی، بلکہ جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اس میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے، اور جو دلی نواز کشمیری قیادت تھی، اب وہ دلی نواز سے ہٹ کے وہ اب کشمیر نواز سیاسی قیادت بنتی جا رہی ہے۔ محبوبہ مفتی کی جماعت نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب اب اس وقت تک ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے جو کشمیر میں ہونے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں، اس وقت تک انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے جب تک 370 بحال نہیں ہو جاتا، ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں، بلکہ انتخابات کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جو ماضی میں جس جماعت کو دلی نواز کہا جاتا تھا، کٹ پتلی کہا جاتا تھا، ہند نواز کہا جاتا تھا، ہندو نواز کہا جاتا تھا، وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب اب ایسا نہیں چلے گا۔ اور نریندر مودی جو 3 نقاطی فارمولے کے تحت آگے بڑھنا چاہتے تھے اور 5 اگست پہ مہر لگوانا چاہتے تھے، وہ فلاپ ہو گیا۔ واپس آتے ہیں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس پہ۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز وہ ہونی ہیں، انتخابی اصلاحات ہر صورت میں ہونی ہیں، اس کے بغیر اگلے الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ ہونی بھی ہیں اگلے 6-8 مہینوں کے اندر۔ مسلم لیگ نواز پھنس گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک کمفرٹیبل زون میں ہے۔ اس میں ایک فیصلہ کیا گیا، قانون پاس ہو گیا، قومی اسمبلی نے کر دیا اور سینٹ سے ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی اگر چاہے گی تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا، اور اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ 3 چیزیں۔ اب اس میں مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب نے نیا فارمولہ پیش کیا۔ وہ کیوں فارمولہ پیش کر رہے ہیں بار بار، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ نمبر 1 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں سیٹیں مخصوص کر دی جائیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، سیٹیں مخصوص کر دیں،
اور جیسے خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، قومی اسمبلی میں 5-7 سیٹیں، اسی طریقے سے سینٹ سے 2-3 سیٹیں کر دیں، وہ اوورسیز کے لیے ہو جائیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اور اس پہ خاموش ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ دینے کے لیے، کیا طریقہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جی 9 ملین پاکستانی ہیں اس وقت باہر، 9-10 ملین، 90 لاکھ کروڑ، اور اس میں موسٹلی جو سروے ہے وہ موسٹلی اوورسیز پاکستانی اس وقت تک بھی وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، ان کے ووٹر ہیں، اور موسٹلی میجورٹی جو ہے یوتھ کی بھی۔ دوسری وجہ یوتھ اس وقت پاکستان کی ہے وہ 60% ہے۔ جو الیکٹورل کالج ہے ہمارا، یعنی کہ ووٹر لسٹیں، اس میں بھی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور اس کے بعد خواتین ہیں۔ یہ ہے معاملہ، خواتین اور یوتھ، خواتین میں بھی یوتھ موجود ہے۔ یوتھ ابھی تک جو ہے وہ ابھی بھی خان صاحب کو ایک اچھا حکمران سمجھ رہی ہے۔ جتنے بھی سروے کروائے گئے ہیں اس میں وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، ادروائز بھی۔ تو ہوگا کیا؟ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق، ان کو الیکشن لڑنے کا حق، ووٹ بھی دے سکیں گے، الیکشن بھی لڑ سکیں گے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ایون ڈیول نیشنل جو ہیں۔ اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق تو دیں، لیکن وہ پاکستان آ کے ووٹ دیں۔ مطلب ہے کہ وہ ووٹ میجورٹی جو ہے، ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہی نہ کر سکے، کیونکہ ایک عام آدمی، ایک ایوریج درجے کا آدمی، وہ کیسے ٹکٹ خریدے 1.5-2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، اور وہ آ کے ووٹ کاسٹ کرے؟ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، لہذا وہ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اوورسیز پاکستانیز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو ہمیں ووٹ کا حق دے دیا جائے، وہی یا تو آن لائن ووٹنگ ہو جائے، ورنہ جتنے بھی سفارت خانے ہیں اور پاکستان کے سفارت خانے ہیں، قونصلیٹ خانے ہیں پوری دنیا میں، دیگر ممالک میں موجود ہیں، وہاں پہ ہمیں ووٹ کاسٹ کروا دیا جائے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہاں رکھ دی جائے، ہم وہاں آئیں، پولنگ کا عملہ ادھر موجود ہو، تمام سفارت خانوں میں، قونصلیٹ خانوں میں، ہم وہاں پہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان آنا کیوں ضروری ہے؟ ایک بات تھی یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے ایک ایج لے لیا ہے، اور وہاں پہ جو اوورسیز الیکٹورل کالج ہے 90 لاکھ کا، اس کو کیپچر کر لیا ہے۔ اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم بھی 6 ملین جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہتر کام کر رہا ہے۔ اور جب بھی کمپیئر کیا جاتا ہے شریف فیملی سے، بھٹو فیملی سے، زرداری فیملی سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے، تو وہ ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے اب شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ہڈی جو ہے وہ نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، اور وہ مختلف تجاویز پیش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ناراض بھی نہ کریں، اور پھر یہ کام بھی ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے۔ وہ مارنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے، یوتھ کو آگے لایا جائے اور آگے بڑھا جائے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا مصیبت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نئی مصیبت یہ آ گئی ہے کہ عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کو جو وہ منظر عام پہ لے آئے ہیں، اور اس میں یہ کالعدم پیپلز امن کمیٹی ہے، سربراہ عزیر بلوچ ہیں، مختلف مقدمات میں بری ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اب عزیر بلوچ کا جو اقبالی بیان ہے آصف علی زرداری صاحب سے متعلق، پیپلز پارٹی کی قیادت سے متعلق، ایران سے متعلق، وہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور اب یہ معاملہ کھلنے والا ہے۔ اور اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں عزیر بلوچ نے مبینہ طور پہ یہ
اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے کام آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ کیے، شرجیل میمن کے کہنے پہ کیے، ایران کی خفیہ ایجنسی کے لیے وہ کام کرتے تھے، اور رینجرز اہلکار کے قتل میں ملوث رہے، وہ مختلف قتل کیے، شوگر ملز کے قبضے لے کے دیے، بلاول ہاؤس کے آس پاس کے بنگلے خالی کروا کے دیے۔ یہ سٹیٹمنٹ پھر حاجی ناصر حسین کا بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی ہے، اور اس طریقے سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ایک بار پھر زیر عتاب آ سکتی ہے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب نکلے ہوئے ہیں، پنجاب کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچے ہیں، اور پنجاب میں ان کا جو مکمل طور پہ انحصار رہا، جوڑ توڑ، وہ تھا خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب، اور بڑے بڑے سیاسی خاندان جو ہیں ان پہ، ان کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایک الارمنگ ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، بھٹو فیملی کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک ہو جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک ہو جائیں، اور کوئی صوبہ نہ بن جائے، صوبہ پنجاب کے 2 حصے ساؤتھ پنجاب نہ بن جائے، اور اگر بن گیا تو ساؤتھ پنجاب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مسئلہ بنی ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو آٹومیٹکلی فائدہ پہنچ رہا ہے ان ساری صورتحال کا، لیکن دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود باقی کیسا کھیل پیش کرتے ہیں، اور کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں، وہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر میں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی۔ ایک جاتے جاتے خبر دے دیں جی، اور خبر عوامی مفاد کی ہے، اور وہ ہے کہ جولائی میں کرونا وائرس کی 4تھی لہر آ سکتی ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اسد عمر صاحب نے ایک بار پھر NCOC کے اجلاس کے بعد اس بات کا کہا ہے، جو مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ سٹینڈرڈ جو پروسیجرز ہیں SOPs، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ ویکسین لگوا لی ہے آپ نے، نہیں لگوائی، ہر 2 صورتوں میں اس سے بچیں جی، اور احتیاطی تدابیر ضرور کریں، کیونکہ عالمی وبا کرونا وائرس کی 3 لہریں پاکستان میں اب تک آ چکی ہیں، اور 17 اپریل کو کووڈ کیسز اپنے عروج پر پہنچے تھے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے کسی بھی بڑی مصیبت سے۔ 9,52,907 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، 22,152 جان کی بازی ہار گئے ہیں، 8,97,834 صحتیاب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ویکسین کا عمل جاری ہے، ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے پاکستان میں جی اب تک جو ہے مجموعی طور پر پاکستان میں اب تک کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی 1,45,03,000 خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کیجئے، احتیاط ہی زندگی ہے۔ اور یہ تھیں کچھ متفرق قسم کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔